مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے. انسان آسان ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے نا دوڑ صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے، سکھ کٹھے کرنے کے. اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے. اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے. اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا کوئی اور ہے. تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے. یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ. تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے. جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی. صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے. تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے. تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے. اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے. تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے. نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، ان کو تکلیف نہیں آتی. دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا. اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی. کتنے سال بولے؟ 60 سال غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے. 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے. ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے. وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا. او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا. ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا. تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی. حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی. جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں. تو وہ
جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال۔ فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے، کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے، اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں، پر دکھ بڑے اچھے تھے۔ مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا۔ جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا،
100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां से होके आया है, कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुगज में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा। मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुजन से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तन्हा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? पर मैं जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो, तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानी अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में,
بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے, کہنے لگے پسے مردن, بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال. اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا. مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی. فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے, ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی, لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی. حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی, بڑی محبت, مشکلات میں ساتھ دیا. جب وصال ہوا تو فرماتے ہیں کوہرام مچ گیا مدینے میں. لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا. رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا. کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے, کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے, قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا. فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے, اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, بڑی مشکل دیکھی ہے. فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو. حضور نے جنازہ پڑھایا, اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا. پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے. پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی. پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا. اور بھائی جو سوئے رہے, جو آرام کرتے رہے, جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا, جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں, ہم تو سکون کے ساتھی ہیں, بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں. جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے, کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے, ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے, ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں, پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے. اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے, آزمائش کا ساتھی, مشکلات تجھے اونچا اڑاتی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا, حضور کی تلاش میں نکلا, اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا. کبھی ایک دروازے, کبھی ایک دروازے, کبھی دوسرے دروازے, کبھی تیسرے دروازے. فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا. میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی, تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی, بڑی آزمائش دیکھی, لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے. اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی. جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے. فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا. تو بھائی یاد رکھیں جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے آتی ہے, جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے. یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے, ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے, پر جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو عطا کرتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. اس میں شک کوئی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے. بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے, دقت ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے, ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکیں. لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس میں شک نہیں کہ بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں, کٹھن ہوتے ہیں, آزمائش والے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں دین کا کام بڑا مشکل ہے, دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا کٹھن ہے. اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے.
इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना, ये अपने आप में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, उस दौर में जब फितना हो, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है, अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा, उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है, फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी जियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? का हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए, दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार पड़ा है, का हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम शौक के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेंगी, तुम्हें प्यार नहीं। हमें खुदा रसूल से प्यार भी है, जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं। गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंग दस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठे, बेदार हो, अपने आप को तवाना करें, अपने अंदर जौलानियां पैदा करें। याद रखें जितनी मुश्किल सख्त होगी उतनी आसानी भी अल्लाह ज्यादा ही अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ज्यादा, और वादा किया अल्लाह पाक ने, फइन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुम्हें 2 आसानियां अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला डबल आसानी देता है अगर किसी पर मुश्किल डालता है। अपने आप को कमजोर ना करें, ज़हन बनाए दुख सहने का, मिजाज बनाए तकलीफ बर्दाश्त करने की, फिर ये मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बंदा गुजर जाएगा। एक बात आपको सुनानी है, जरा थोड़ी गौर करें। जो लोग तरीकत के रास्ते के मुसाफिर हैं ना, उनको जरा जल्दी समझ आएगी इस बात। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे, हज़रत जमालुद्दीन हांसवी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया। वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाक पतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई थे, वालिद भी फौत हो गया, तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाक पतन आ जा। कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूं। तो बाबा साहब फरमाने लगे अगर नबी पाक ने अवैस करनी को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया, तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं बुलाता। लेकिन प्यार बड़ा था, तो बाबा साहब कहने लगे चल तू पाक पतन नहीं आता तो मैं तो तेरे गांव आ सकता हूं। 3 साल बाबा जी मुरीद की खातिर उसके गांव में चले गए। ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਰ ਟੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਮੁਰੀਦ ਪੁਜਾਰੋ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आखिर ही वो तो फिर उन्होंने राह औखा लगता, फिर मुश्किल होता है। चले जाते हैं आप भी, चले जाते। माड़ा है तो उन्होंने कहना तू जुमे राती आई सवेरे 8 बजे, हाँ तू किधर आ गए। तगड़ा है तो उन्होंने कहते तू बड़ी लेट आया, तू तो राती ख्वाब च भी आया सवेरे। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। फकर भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। तो मेरे भाई सुने, बाबा साहब ना उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, मेरे जैसे कहीं मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक की। वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है, वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा।
کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں, تو نے اتنے لوگوں میں بات کی, اتنی بحث ہوئی, تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں, پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے, بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط, بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, باقی صبح و شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے, اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ, تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پھر میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اس کام کرتے ہیں, اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا, غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس, یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس کام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے, طے ہو گیا, 6,000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا, فرمایا پتر یہ لے جا, جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ, کچھ سوچے. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا, میرا حق تو بنتا ہے نا, جا کے ڈیوٹی کر, ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا, وہ 12,000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے, کیا درد ہوتا ہے, کیا رنگ. 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کریں. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے, شرطیں نہ لگا, میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا, مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے. ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے, پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے, حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے, پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے. جی امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور میں درزی ہوں, ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے, میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا. ایک ظالم بادشاہ مجھ سے, حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا. جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے, تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں, ذمہ داری نہیں. یہ ایک آدمی دکاندار ہے, اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دے دی, تو دے گا. کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے, اس کا شعبہ ہے, اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم, حضور نے فرما دیا. تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا, دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں. کہا حضور میں درزی ہوں, ظالم کپڑے سلواتے, میں تو مددگار نہیں نا. امام صاحب کہنے لگے نہیں, مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا, تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے, تو خود بہت بڑا ظالم. تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے, تو بہت بڑا ظالم خود ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا, جو تجھے بٹن دے گا, جو تجھے نلکی دے گا. جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے, یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ. ظالم ہیرو ہے, لوگ اس سے ڈرتے پھرتے گھومتے پھرتے, اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں. ظالموں کی مدد کرنا, ظالموں کے ساتھ رہنا, یہ ظلم ہے, ظلم, یہ زیادتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا,
چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بےہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے، سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں، میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع وضو حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں،
وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دل نہ بھی لگے تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دل لگانے کو بھی تو کچھ انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے نا، کوئی ضروریات ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، رب کریم کے جلالت کی جتنی زیادہ اہمیت اپنے دل میں محسوس کر لی، اتنا ہی نماز کی طرف توجہ آپ کی بڑھ جائے گی. آپ سادی سی مثال ہے، غور کر لیں. جتنا آپ اپنے استاد کو پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی عزت کرتے، اتنا ہی وقت پہ آپ ان کے پاس پہنچ بھی جاتے. اگر آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے تو آپ ٹال دیں گے. اور جس استاد کی اہمیت ہے اس کے فون کی گھنٹی بجتے ہی فون بھی اٹھایا جائے گا، اور بات پوری مکمل بھی نہیں ہوگی تو کہا جائے گا جیسے آپ کہیں گے. اور جو وقت وہ دیں گے ان سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی. بس سمجھ لیں دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ نہیں، اہمیت کا مسئلہ ہے. آپ جتنی اپنے مالک کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ لیں گے اتنا ہی وقت پہ مسجد آئے گی، اتنا ہی شوق سے نماز پڑھیں. دوسری بات، نماز کے ترجمے پہ غور کریں. آپ یقین کریں اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے. یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا. اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا. اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا ان پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے. تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق پڑ جاتا ہے آپ کا. تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھینچی چلی آئے گی. ہمارے ہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا. اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے. باز آ جائے اس کام سے. خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ کی. نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو. تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ. پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے، لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے. ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے. ان کے مطلب کی مطلب آپ کسی سے ملنے کہتے کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی. بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں. بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت
نہیں ہے. دیکھیں اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں, اپنا گھر آپ چلاتے, اپنی ڈیوٹی آپ کرتے. آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں. مجھے زیادہ بہتر پتا ہے کہ میں مدرسہ مسجد, مجھے زیادہ بہتر پتا ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے. یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے, اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی. اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے. اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں. ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں, جڑے پنڈ جانا نہیں وہ راہ پوچھنے دی کی. لغویات میں نہ الجھے, فضولیات میں نہ الجھے, یعنی ٹو میں رہنا, ٹو میں. آپ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتے. سامنے والے میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال, مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی, اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں, وہ بیاہ ہے کہاں پہ, کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا. دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول, قربان جائیں حضور کے جملوں پر. ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے, خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں, بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے. بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے. پھر فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون, وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, وہ کامیاب ہو جاتے. پھر فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون, وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے. نوجوان میری بات پر توجہ کریں. فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی, والذین ھم لفروجہم حافظون, وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا, ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ. تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی. ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے. سیانے سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے, زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے. یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان. اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے, کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا, بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے. گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہگار ہے, کافر نہیں. کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا, اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا. اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے لڑکے بن سمر کے نکلتے ہیں, یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے, یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے, یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے. مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں, مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے, اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے. اقبال نے کہا تھا دیار مشرق حوث میں غلطاں, شباب اریاں شراب اسیاں, جسے بھی دیکھو غری کے اسیاں. ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں, تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری معاذ اللہ. کن مقاصد کے لیے؟
میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا. ہمارے ہاں گند سستا ہو گیا ہے, لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں. کیسے بچائیں ان بچوں کو, کیا کریں, کلیجے پھٹتے. کبھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں, کہاں چھپائیں, کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں, خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے. مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے, مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی. بڑے مالدار تھے, مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے, پیسہ بھی حسن بھی. لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے, حیا والے, شرم والے, پاکیزگی والے. آپ کا ذہن ہے, آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے, آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے, اتنی عبادت کرنی ہے, فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے, فلاں خیر کا کام کرنا ہے, فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے. صبح ذہن بنا لیں, آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا. لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے, رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں, تو سارا دن وہی چکی چلے گی, وہی انداز رہے گا. تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے, تھوڑا سا. ایک بڑی خوبصورت بات, امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. خوبصورت بڑے تھے, کچھ خوبصورت تھے, کچھ سونا, کچھ منہ دا میٹھا, کچھ پیارے بڑے تھے, کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے, بڑے نفیس تھے. نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے. ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا, تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں. کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے. 30 شاگرد ساتھ تھے, ان کو بھی ساتھ تیار کیا. عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد. ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا, تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کھلے والی بڑی خوبصورت. شاگردوں کو بھی جبے پہنائے, خود بھی جبہ پہنا, سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی آگے آگے, پیچھے 30-32 شاگرد. اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے, یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی. عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی, کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی, کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان. تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں. تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے, امام محمد آ گئے. کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے, پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے, کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا, کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے, پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی. تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا, تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا. تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا, ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا, تیسری نے بھی پڑھا, چوتھی نے بھی پڑھا. بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی. ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے. ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے. ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے, یہ ہمارے نبی محمد نہیں. تو میاں صاحب کا نام محمد تھا نا, تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے, وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے. تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد غور. میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا. تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ وہ نہیں, یہ تو ہمارے ایک امام ہے, امام محمد.
وہ والے نہیں. اب وہ کچھ لوگ چپ تھے, کچھ سوچ رہے